بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ ماہ شعبان اور 15ویں شعبان کی فضیلت۔ ہمیں شیخ ابو نصر محمد نے اپنے والد ابو علی سے، انہوں نے ابو الحسین علی سے، انہوں نے محمد بن عمر سے، انہوں نے ابو الفتح سے، انہوں نے ابو بکر محمد سے، انہوں نے اسحاق بن حسن سے، انہوں نے عبداللہ بن سلمہ سے، انہوں نے مالک بن انس سے، انہوں نے عمر بن عبداللہ کے غلام ابو نضر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت بیان کی کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوتا کہ آپ اب کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ مسلسل روزے چھوڑتے جاتے، حتیٰ کہ ہمیں یہ شک ہوتا کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے رکھے ہوں، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھے ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے جسے امام بخاری نے بھی عبداللہ بن یونس عن مالک سے روایت کیا ہے۔ ہمیں ابو نصر نے محمد سے، انہوں نے اپنے والد کی سند سے حشام سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روزے رکھتے، حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ ترک نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے ترک کرنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ کو شعبان کے نفلی روزے سب سے زیادہ پسند تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں سال بھر کے مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر سونپ دیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا نام روزے کی حالت میں لکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں شیخ ابو نصر نے محمد سے، انہوں نے اپنے والد کی سند سے عطا بن یسار سے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت بیان کی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس مہینے میں سال بھر کے مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ انسان سفر کی غرض سے نکلتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا ہوتا ہے۔ ابو نصر نے اپنے والد کی سند سے ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ترین روزوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے افضل ہیں۔ ابو نصر اپنے والد سے، وہ معاویہ بن صالح سے، وہ عبید اللہ بن قیس سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ شعبان کا مہینہ پسند تھا، اور آپ اس کے روزے رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شعبان کی آخری سوموار کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہن اور بھائیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں۔
ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔